حضرت حسین کے بارے میں تھوڑا سا بتا کے بات ختم کروں، لیکن سمجھو میرے پیارو، پہلے یہ سوچو کہ حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، کیا ہے، اور بولو انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اس لیے کہ حضرت حسین زندہ ہے۔ کون میرا ساتھ دیتا ہے اس پہ؟ حضرت حسین کون کون ساتھ دینے کو تیار ہے اس پہ؟ ارے سبھی بولو نہ، ہاتھ ہی زندہ ہے، اس لیے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی، کوئی بھی شہید ہو، کوئی بھی شہید، سارے شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ، شہیدوں کے سردار بولو حضرت حمزہ، آہا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سے بات آئی تو میں بات کروں، حضرت حمزہ کی بات کروں؟ ارے بولو نا، بات کروں۔ آپ کو معلوم ہے نا، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ارے یہاں مکہ میں کعبے کے پاس، بولو ہمارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل آیا، بولو ابو جہل آیا، معلوم نہیں کوئی لوہے کی چیز اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے ہمارے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ہمارے نبی سجدے سے اٹھ رہے تھے، اس نے وہ لوہا مارا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر لگا، بولو سر مبارک پر لگا، لہو لوہان ہو گئے۔ ہاں میرے دوستوں، بہت خون بہا، سارے صحابہ جمع ہو گئے، ارے سارے صحابہ جمع ہو گئے، اور ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ بھی وہاں پر آ گئی، اور ابا کو دیکھا کہ لہو لوہان ہو گئے، خیر سارے صحابہ اٹھا کے گھر لے گئے اور پٹا وٹا باندھا۔ میرے دوستو، اس وقت حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے تھے، بولو حضرت حمزہ، وہ تو اپنا شکار کر کے گھوڑے پہ آ رہے تھے۔ جب وہ گھوڑے سے مکہ میں آئے نا، تو ان کے کام کرنے والی جو باندھی تھی نا، وہ کہتی ہے آج محمد کو ابو جہل نے بہت خراب مارا، بہت خراب مارا۔ کہاں مارا؟ کہا وہ تو نماز پڑھتے تھے، کسی کو کچھ بول بھی نہیں رہے تھے، وہ تو اپنی عبادت کر رہے تھے اور کھڑے ہوئے تھے، تو ان کو لوہے کا اتنا زور سے بھالا مارا ہے کہ ہم نبی کے سر میں سے خون بہنے لگا، وہ تو صحابہ اٹھا کے لے گئے، بہت خون بہا، معلوم نہیں اب ان کی طبیعت کیسی ہوگی۔ تو حضرت حمزہ تو ایمان نہیں لائے تھے، حضرت حمزہ آ رہے تھے، شکار کر کے آ رہے تھے، فوراً اپنے گھوڑے کا رخ بدلا اور سیدھے ہمارے نبی کے دروازے پر گئے۔ وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ تمہارے چچا حمزہ۔ اب حمزہ تو ایمان نہیں لائے تھے، سارے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول حمزہ آئے، اور حمزہ کا اس وقت رعب اور دبدبا تھا۔ کہا حمزہ آئے اور کھلی تلوار لے کر آئے، اللہ کے رسول کے سر پر تو پٹا مبارک بندھا ہوا تھا۔ کہا آنے دو، آنے دو، آنے دو۔ حضرت حمزہ جیسے دروازہ کھولا تو حضرت حمزہ نے وہیں سے پوچھا، صحابہ کو پوچھا کس نے مارا؟ محمد کو کس نے مارا؟ کہا کہ وہ ابو جہل نے مارا۔ حضرت حمزہ نے وہیں سے گھوڑا موڑا، اندر نہیں آئے، وہیں سے گھوڑا موڑا اور گھوڑا دوڑا کے لے گئے، ابو جہل کے گھر پہ گئے۔ ابو جہل گھر پہ نہیں تھا، وہ باہر بیٹھا تھا، اوٹے پر بیٹھا تھا اور دو چار آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتا تھا۔ حضرت حمزہ گئے، لوہے کا بھالا اٹھایا اور ابو جہل کے سر پہ اتنا زور کا مارا کہ سر پھٹا اور خون بہنا شروع ہو گیا، اور حمزہ نے کہا ابو جہل محمد کو آج مارا، آئندہ مارے گا تو تیرے دو ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ بول کر حضرت حمزہ بولو ایمان قبول کیا نہیں؟ حضرت حمزہ واپس پھر دروازے پر آئے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، مجھے کون؟ کہا حمزہ، اور بالکل غصے میں، صحابہ نے کہا بہت غصے میں آئے، اللہ کے رسول نے کہا دروازہ کھولو، آنے دو، آنے دو، آنے دو، حمزہ کو آنے دو۔ حضرت حمزہ آئے، گھوڑے کو کنارے پہ رکھا، تلوار کو کنارے پہ رکھا، بھالا کنارے پہ رکھا، اور آ کے سیدھے ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے۔ کہا محمد فکر مت کرنا، بدلہ لے کے آیا ہوں، محمد فکر مت کرنا، انتقام لے کر آیا ہوں۔ وہ ابو جہل نے تیرے سر پر مارا، کہتے میں بھی کعبہ کے رب کی قسم، میں بھی اس کے سر پہ مار کر آیا، جیسا لہو لوہان تجھے کیا میں نے بھی لہو لوہان اس کو کیا، اور اس کو یہ بھی کہہ کر آیا آئندہ اگر محمد پہ ہاتھ اٹھائے گا اس کے بدن کے دو ٹکڑے کر دوں گا۔ ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، ایسے ہی بیٹھے رہے، بولو ایسے ہی۔ اور حمزہ زور زور سے محمد فکر نہیں کرنے کا، حمزہ ہے حمزہ، کوئی تم کو نہیں ستائے گا، کوئی مارے گا نہیں تم کو۔ ہمارے نبی نے بولو کوئی جواب؟ تو آخر میں چچا حمزہ قریب آئے، کہا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ارے میں ابو جہل کو مار کے آیا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ہمارے نبی نے زور سے چیخ ماری، کہا نہیں خوشی نہیں ہوئی۔ کیوں مارا اس کو؟ کیوں مارا اس کو؟ کیوں مارا؟ کیوں ابو جہل کو مارا؟ مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ تو حضرت حمزہ نے کہا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہا خوشی تو اس وقت ہوگی
جب آپ ایمان قبول کر لو گے، مجھے آپ انتقام لوگے اس کی خوشی نہیں ہوتی ہے، یہ تو پورا عرب مجھے مارے گا، کیا پورے عرب کو مارنے جاؤ گے؟ مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جو کلمہ میں اللہ کے پاس سے لے کر آیا، میرے چچا وہ کلمہ پڑھو گے، اسی وقت حضرت حمزہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر میرے دوستو یہی حضرت حمزہ ہمارے نبی کے ساتھ میں رہے اور احد میدان میں حضرت حمزہ کے بدن مبارک کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت حمزہ بولو نا کتنے ٹکڑے کیے گئے؟ 11 ٹکڑے کیے گئے۔ کیسا مارا گیا حضرت حمزہ کو؟ بدن کے 11 ٹکڑے کیے گئے، آپ کے سر سے کھوپڑی کو نکالا گیا، اس کے اندر شراب لوگوں نے بھر کے پینا شروع کر دیا، آپ کی انگلی مبارک کو کاٹ دیا گیا۔ میرے دوستو وہ تو حضرت حمزہ کی بہن کا نام صفیہ ہے، بولو کیا نام ہے؟ صفیہ۔ وہ کفن کا کپڑا لے کے احد پہاڑ پہ آتی ہے، ہمارے نبی کی نظر پڑ گیا، ہمارے نبی کہتے صفیہ مت جانا، صفیہ مت جانا، اپنے بھائی کے جنازے کے پاس مت جانا۔ صفیہ کہتی مجھے جانے تو دو، کہا تم دیکھ نہیں پاؤ گی۔ صفیہ نے بہت کہا، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ چلے جاؤ۔ صفیہ گئی، ساری انگلیاں الگ پڑی ہوئی تھی۔ حضرت بھائی بہن تھی نا، بہن تھی، بھائی سے محبت تھی، ایسے انگلی کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتی ہے اور کہتی ہے بھائی یہ انگلی سے مجھے کتنا پیار کرتے تھے، یہ انگلی سے مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ تو چلے گئے، اللہ آپ کی وجہ سے میرے کو بھی معاف کر دے، اللہ آپ کی وجہ سے میرے کو بھی معاف کر دے۔ ہمارے نبی کے کان میں آواز ہے، کہا صفیہ یہ دعا مت مانگ، یہ مانگ حمزہ کی وجہ سے اللہ میرے تمام امتیوں کو معاف کر دے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت حمزہ احد میدان میں شہید ہوئے، بولو کون سے میدان میں شہید ہو گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا حمزہ کے جنازے کو اٹھاؤ، حمزہ کے جنازے کو اٹھاؤ، ہم مسجد نبوی کے پاس لے جائیں گے، مسجد نبوی کے پاس جو قبرستان ہے نا جنت البقیع، وہاں دفن کریں گے۔ جیسے حضرت حمزہ کے جنازے کو اٹھایا، آواز آئی حمزہ کو رہنے دو نا، حمزہ کو یہیں رہنے دو نا۔ ہمارے نبی دیکھ رہے کہاں سے آواز آ رہی ہے، کوئی ہے تو نہیں، پھر آواز آتی ہے حمزہ کو یہیں رہنے دو نا، حمزہ کو یہیں رہنے دو نا۔ پتا چلا کہ احد پہاڑ کے اندر سے آواز آ رہی ہے، احد پہاڑ کے اندر سے، آپ نے دیکھا ہوگا احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا احد پہاڑ، وہ پہاڑ کہتا ہے حمزہ کو رہنے دو میرے نبی، حمزہ کو یہی رہنے دو، قیامت تک لوگ حمزہ کو دیکھنے آئیں گے، محبت میں اس پہاڑ کو بھی دیکھ کر چلے جائیں گے۔ بتاؤ سب لوگ احد جاتے کہ نہیں جاتے؟ جاتے نا۔ اور ہمارے نبی نے جب دیکھا کہ احد پہاڑ میرے چچا سے محبت کرتا ہے، احد پہاڑ میرے چچا سے محبت کرتا، تو ہمارے نبی نے اشارہ کر کے کہا ھذا جبل احد، ھذا جبل احد جبل من جبال الجنہ یحبہ ونحبہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں یہ احد پہاڑ ہے، یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو سارے شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ بولو نا حضرت حمزہ نمبر 1 پر کون ہے؟ اور ہر شہید زندہ ہوتا ہے، بولو نا ہر شہید صرف زندہ نہیں ہوتا، موٹا والا چھوالو شہید زندہ نہیں ہوتا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ شہید جب قبر میں جاتا ہے زندہ ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، جنت کا دسترخوان بچھایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتا کسی شہید کو مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ اگر سارے شہیدوں کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہوگا، اللہ کی قسم ہمارے نبی کے نواسے حضرت حسین کی